الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی پیروی کرنا یعنی اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھ کر اس کو اختیار کرنا یا پڑھ کر سن کر اختیار کرنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں۔ یقیناً قرآن میں بھی بہت سی چیزیں ذکر کردہ ہیں، لیکن تمام تو نہیں، بے شمار احکام ایسے ہیں جو صرف حدیثوں میں ہیں، اور سرکار کے اکثر جو اعمال ہیں ان کا ذکر حدیثوں میں ہی ہے، تو پھر ضروری ہوا کہ ہم حدیث سے بھی اکتساب کریں۔ اسی کے روشنی میں یہ بات چل رہی تھی مریض کی عیادت کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی اور آخرت کے احتساب کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی مریض کی عیادت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو بھی یا ہمیں بھی بروز قیامت کھڑا کر کے اس کے بارے میں سوال فرمائے۔ اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عمل مبارکہ ایسا دکھایا کہ آپ مختلف امراض میں لوگوں کے پاس گئے ہیں اور ان کی عیادت فرمائی ہے۔ لہٰذا ابھی جو بخاری کی روایت چل رہی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دم نہ کروں؟ تو یہی میں آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دم کرنا کہ کوئی سورت پڑھی، کوئی پاکیزہ کلام پڑھا اور کسی پر حصول شفا کی نیت سے یا برکت کی نیت سے پھونک مار دی تو یہ سنت ہے۔ اسی طرح پانی پہ دم کر کے پانی پلا دینا، تو جو آپ پڑھتے ہیں اس سے ایک تاثیر اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب آپ پانی میں پھونک مارتے ہیں تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا، لیکن یہ وہ پھونک ہے جیسے اب آپ پینا چاہتے ہیں تو کوئی کچرا وغیرہ نظر آیا، آپ نے پھونک ماری اور وہ پانی پی لیا، تو یہ بے برکت پھونک ہے، کیونکہ اس میں کوئی ذکر الہی شامل نہیں تھا۔ اس کو سرکار نے منع کیا کہ پاسبل ہے کہ بیکٹیریاز جو ہیں آپ کی پھونک کے ذریعے پانی کے اندر پہنچیں گے اور بیماری کا سبب بنیں گے۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ تصور دیا کہ بابرکت کلام پڑھ کر پانی میں پھونک مار سکتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس بابرکت کلام کی وجہ سے اس پھونک میں سے جو مضر اثرات مرتب ہو سکتے تھے، نتائج نکل سکتے تھے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور برکت ہی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دم نہ کروں؟ اس سے معلوم ہوا کہ دم کرنا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا ہے۔ لہٰذا اس کو کہنا کہ جی یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ غلط ہے، یا مطلب اس کو بہت ہی جرت کر کے کوئی شرکی قرار دے دے، تو یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ یہ تو سنت ہے، جبکہ پاکیزہ کلمات سے ہو، قرآن کا ہے یا حدیث کے کوئی الفاظ ہیں، ان کو پڑھ کر انسان دم کرے اور نیت میں یہ ہو کہ شفا اس دم سے نہیں ہے، شفا میرے عمل سے نہیں ہے، شفا دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے، یہ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، تو پھر بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر سے ہم علاج کرواتے ہیں، کیا شفا ڈاکٹر دیتا ہے؟ کیا شفا ڈاکٹر کی دوائی دیتی ہے؟ نہیں، شفا دینے والی ذات ادھر بھی اللہ ہی ہے، لیکن وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹرز کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، دوائیوں کے وسیلے سے شفا کے حصول کی توقع اور تمنا اور یقین ہے یہ کہہ لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا کیسا ہے اور کیوں؟ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا جی کیوں نہیں، بتائیں، یہ تو بڑی بابرکت چیز ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو لے جانے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ تو یہ بھی ایک دم ہے۔ تو اگر یہ آپ نے ریکارڈ کیا اور جسے باہر کے لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں، یا آپ ایک دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کہیں پہ اگر یہ
ہمارا پروگرام ڈلا ہوا آپ کو نظر آ جائے تو آپ 2-3 دفعہ سنیں گے تو یہ الفاظ آپ کو ذہن میں آ جائیں گے، یا کوئی کتاب اگر آپ کو ایسی مل جائے وظائف کی جس پہ یہ دعا لکھی ہو تو پھر آپ یہ پڑھ کر دم کریں مریض کو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی برکت سے نوازے گا۔ اگلی روایت پہ آتے ہیں۔ مسلم کی روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو یوں دعا فرمائی، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن۔ 3 دفعہ سرکار نے عرض کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ 1 دفعہ بھی فرما سکتے تھے لیکن 3 دفعہ فرمائی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو ویسے تو ذکر افضل اچھا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار بغیر گنے ہونا چاہیے، بے شمار ذکر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی گن کر رہا ہے، تعداد کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو غلط کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض وظائف خود ایسے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں باقاعدہ تعداد مقرر کی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کیا تم تسبیح پڑھ رہے ہو گن کے، بے شمار دفعہ پڑھو۔ ٹھیک ہے، بے شمار بار پڑھنا ہی بہت اچھا ہے، لیکن گن کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ ناجائز ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ غریب صحابی تھے سرکار کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، امیر بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، یعنی تنگ دستی کی وجہ سے اور دیگر مالی اخراجات ہم نہیں کر سکتے، صدقات وغیرہ وہ کر لیتے ہیں، تو وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرمائیں کہ جو مالی کمی کی وجہ سے بہت ساری فضیلتیں ہم حاصل نہیں کر پاتے، اس کا تدارک ہو جائے، ہم بھی اس طرح کی برکات حاصل کر لیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو کوئی تم سے افضل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو ایسا کرے۔ تو یہ خوش ہو کے چلے گئے، کچھ عرصے بعد پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہمارے ان غنی بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اس وظیفے کو اختیار کر لیا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو اب یہاں پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ سرکار نے 33 دفعہ ارشاد فرمایا، 99 کی تسبیح بیان فرما دی۔ اب جو اعتراض کرنے والے بیچارے بالکل بھولے بھالے ہوتے ہیں، انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، اور یہ بس کہتے ہیں کہ بغیر علم کے، بغیر قرآن پاک اور حدیثیں پڑھے ہمیں مان لو کہ ہم بہت زیادہ صاحب علم ہیں، اور ہماری سوچ اور فکر فاسد کو قبول کر لو صحیح تسلیم کرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس وقت تبلیغ دین کریں یا اس وقت اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال کو دین بنا کر پیش کریں کہ جب اس کی تائید قرآن و حدیث سے ہو جائے، ورنہ نہ کریں۔ تو میں نے یہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو سفید داڑھی آخرت میں آخری عمر میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، سفید داڑھی ہوتی ہے، وہ زیادہ اس طرح کی تلقینات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بہت دفعہ خلاف شرع بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں نوجوانوں سے، ارے کیا تسبیح ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے، بے شمار بار پڑھو، اللہ تعالیٰ گن کے اللہ کی بارگاہ میں دے رہو، غلط رویہ ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں 3 دفعہ سرکار نے 1 2 3 دفعہ، بے شمار بار تو نہیں پڑھا۔ تو اس لیے ایک تو معلوم ہوا کہ عدد مقرر کر سکتے ہیں، دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عدد مقرر کرتے ہیں تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس عدد کو نظر انداز نہ کریں۔ اسی لیے جیسے اب بعض آپ بزرگوں کے پاس جائیں گے، جی میں کوئی وظیفہ دے دیں، وہ کہتے ہیں چلو 100 دفعہ یہ پڑھ لو، 80 مرتبہ یہ پڑھ لو، 70 مرتبہ یہ پڑھ لو۔ تو اب یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ چلو 70 ہے تو 80 کر دوں، 100 ہے تو 200 بار پڑھ لوں، نہیں۔ اس ہندسے کے مقرر کرنے میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، ایک راز ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے، اس وظیفے کی تاثیر کا ایک کنیکشن اس تعداد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح خیال کریں اور ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کے بجائے جیسی تلقین کی جائے اس کو قبول کریں، خصوصاً اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہو۔ اب جیسے یہاں 3 دفعہ سرکار نے بیان فرمایا تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، اس لیے آپ بھی جب کسی مریض کے پاس بیٹھیں اور اسے دعا دینے لگیں تو کم از کم اس کو 3 دفعہ دہرا لیں، تو جو اس 3 مرتبہ کے ذکر میں حکمت ہے اور ایک برکت اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، انشاءاللہ اس میں سے
ہمیں بھی حصہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کے بارے میں بتایا جو وہ اپنے جسم میں محسوس کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ بڑا پین ہے بدن کے اندر، آپ کچھ کریں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے اس حصہ پر رکھو جو درد کرتا ہے، انہی کو فرمایا اپنے ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یوں کہو کہ 7 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، احاذر ذال ہے احاذر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی میں اللہ کی عزت کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کریں گے تو بڑی مطلب شفا حاصل ہوتی ہے، درد کے دور کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، تو اس کو اختیار ضرور کریں۔ اب اس میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جسم میں درد ہے، تو جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی درد ہے تو آرام کر لو، اگر درد ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ درد دور کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا سرکار نے یوں کہا ہو کہ بھئی پھر اللہ سے کہو نا، اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ گئے ہو، شفا تو اللہ دیتا ہے نہ کہ رسول دیتا ہے، جا کے اللہ سے شفا مانگو۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی دنیاوی حاجات کے لیے بھی اور دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور انہیں دور کرنے کے لیے سرکار کو وسیلہ بناتے تھے۔ اور یقیناً ہمارا بالکل یقین کامل ہے کہ کسی صحابی کا یہ ذہن نہیں تھا کہ شفا اللہ نہیں دیتا رسول دیتے، سب کا یہی ایمان ہے، یہی اعتقاد ہے، یہی یقین ہے کہ شفا دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کرنا ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یہی نظریہ تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب وہ دیتی ہے تو کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتی ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں وسیلہ نہیں ہے، اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس سوچ میں فکر میں فساد ہوتا، تو جب انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو پھر نبی پہ فرض تھا کہ اس فساد کو ظاہر کر دیتے کہ آپ کی غلط سوچ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے تو وسیلہ نہ بناؤ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے درد دور کر دے گا۔ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تعلیم فرما کر یا ان کے لیے دعا کر کے اس کو تائید بخشی، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کے عمل کو، کہ ہاں اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے وسائل بنائے ہیں، اسباب مقرر کیے ہیں، ذرائع مقرر کیے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان ذرائع کو اختیار کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کامل طور پر ہو کہ شفا اللہ ہی دے گا، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے اب دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علاج روحانی علاج جس کو کہتے ہیں، وہ علماء کے پاس آتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس، مشائخ اعظام کے پاس، اسی طرح باعمل عاملین کے پاس، بے عمل کے پاس نہ جائیں۔ آپ نے پروگرام دیکھے ہی ہیں کس طرح کے جالی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس، بڑکے مارتے ہیں، لوگوں کی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی سادہ لوہی، کم علمی اور جہالت کو کیش کرتے ہیں اور اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں لوگوں کی عقلوں پر کہ جب وہ دیوار پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل آپ کی پوری دور ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی، تو کیسے ہم موبائل اٹھا کر اس نمبر پہ ہم کال کر لیتے ہیں؟ کیوں یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ جو اپنا گزارا کرنے اور اپنا بینک بیلنس بنانے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس دیوار پہ اشتہار لکھوانے کا محتاج ہے، وہ وظیفے کیوں نہیں پڑھ لیتا جس کی اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے، تمام تر اس کے مسائل حل ہو جائیں؟ ہمیں بتا رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا، اور پھر ہم اس کو وسیلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے پیشہ ور عاملین کے پاس نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، یہ لوٹ مار کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو روحانی طریقے سے علاج کر رہے ہیں، اور جو علاج کرتے ہوئے بھی آپ کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف مائل کرتے ہیں، اور وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ بھی میرا کام ہے وسیلہ بننا،
میں ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں سے اپنا علاج کروائیں۔ بہتر ہے کہ وہ باشرابی ہوں، نمازی ہوں، گناہوں سے بچتے ہوں اور صاحب علم بھی ہوں، ان کے پاس جائیں۔ اب ہم جاتے ہیں جاہلوں کے پاس، اور جہالت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ ناجائز کام کے لیے بھی کہیں گے فوراً راضی ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں تفریق کروا دینا، یا عورت جا کر کہے کہ میرا شوہر میرے غلام بن جائے، ایسا مولوی صاحب ایسا کوئی وظیفہ دیں شوہر غلام بن جائے میرا، مولوی صاحب کام پہ لگ گئے، بس پیسے دے دو ان کو۔ حالانکہ یہاں فرض تھا کہ وہ کہتے کہ آپ غلط حرام کام کا وظیفہ لے رہی ہیں، اس لیے کہ شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، محکوم نہیں۔ آپ محکوم بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، میں اس میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں اگر عورت یوں کہے کہ جی میرا شوہر بے راہ روی کا شکار ہے، مجھے ویسی توجہ نہیں دیتا جیسے ایک بیوی کو دینی چاہیے، میرے حقوق پورے نہیں کرتا، نہ نفقہ نہیں دیتا، بچوں پہ توجہ نہیں کرتا، تو کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ ہماری آپس میں محبت پیدا ہو، وہ گھر پہ ٹائم دیں، بچوں پہ توجہ کریں، ان کی تربیت کریں، تو پھر کوئی حرج نہیں، تو اچھی بات ہے۔ لیکن جو اس طرح کے ناجائز قسم کے کاموں کے لیے آپ کو تعویذ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں، سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس سے بچیں بھائی۔ میرے تو مشورہ یہی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو اب یہ اگر ہو سکے تو آپ اس کو اختیار کریں کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں کسی کو داڑھ میں درد ہو گئی، کسی کی آنکھ میں درد ہے، کسی کے سر میں پین ہو گیا، بعض اوقات جسم میں پین ہوتا ہے، تو جہاں پر بھی درد ہو اسے کہیں وہ ہاتھ رکھے اور یہ وظیفہ پڑھے، یا آپ پڑھاتے جائیں وہ اس کو دہراتے جائیں، اور پھر اس پہ پھونک مار لیں، دم کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات قرآن میں، حدیث میں کوئی بات ذکر کی جاتی ہے، ہم اسے اختیار کرتے ہیں لیکن ویسے رزلٹ نہیں نکلتے جیسا لکھے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں وضاحت سے اس کو ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔